حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مرحوم علی بانو بنت محمد یوسف صاحب مرحوم جناب علی عباس صاحب نے جناب اعجاز حسین صاحب مرحوم مظہر عباس صاحب نے اعجاز حسین صاحب مرحوم جعفر مہدی کاظمی صاحب ان مرحومین و مرحومات کی ارواح کو ہدیہ ثواب فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، آپ کی بابرکت و باعظمت سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس مجلس برسی کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، یہ مطہر آیت کلام الہی کے 19ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ مریم کی اہم ترین آیت ہے۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے ایک عظیم ترین ذات گرامی کا تذکرہ فرماتے ہوئے ایک اہم ذمہ داری اپنے حبیب، اپنے محبوب اور سید کائنات کے ذمہ کی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، ایک ڈھنگ ہے، ایک انداز ہے، ایک کیفیت ہے، ایک روش ہے اور ایک طریقہ ہے۔ قرآن اپنے دامن میں انہی کرداروں کو جگہ دیتا ہے جو عالم انسانیت کے لیے مفید ہوتے ہیں، جن کی یاد دہانی، جن کا تذکرہ، جن کا ذکر، جن کی سیرت، جن کی سنت، جن کی سوانح حیات، جن کی لائف سٹوری، یہ سب عالم بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے، آدمیت کے لیے مفید اور منفعت بخش ہوں، انہیں کو جزو قرآن بنایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایصال ثواب کی مجالس میں قرآن مجید یا فرمان معصوم علیہ السلام کو عنوان قرار دے کر گفتگو کا کارواں آگے بڑھایا جاتا ہے، سخنرانی کی جاتی ہے، خطابت کی جاتی ہے، تقریر کی جاتی ہے،
اور خاص طور سے وہ آیات و احادیث جو انسانی موت و حیات کے حقائق کو واضح کرتی ہوں، زیادہ تر انہی کی تلاوت ہوتی ہے۔ لیکن میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں یہ پہلو، یہ رخ یا یہ انگل نہیں ہے، بلکہ ایک خاص اعتراض کے جواب کی غرض سے اس آیت کو عنوان کلام قرار دیا۔ کائنات میں بہت سارے مذہب ہیں، بہت سارے ریلیجن ہیں، بہت سارے نظریات ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے گروہ ہیں، اور ان کے یہاں موتیں بھی ہوتی ہیں، کیزوالٹیز بھی ہوتی ہیں، حادثے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ سارے اقوام، سارے مذاہب اور ساری جماعتیں مرنے والے کا تذکرہ کرتے ہیں، مرنے والے کا ذکر کرتے ہیں، مرنے والے کی خوبیاں اور اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ کائنات میں ایک قوم ہے، صرف عزاداروں کی قوم، اہل بیت کے چاہنے والوں کی قوم، علی کے شیعوں کی قوم، جو اپنے مرنے والوں کا تذکرہ نہیں کرتے، وہ اپنے مرنے والوں کے تذکرے کے مقام پر بھی رسول و آل رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ نہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایک اعتراض آتا ہے عالم انسانیت کی طرف سے کہ عجیب قوم ہے صاحب، یہ جب دیکھیے علی کا تذکرہ، جب دیکھیے اہل بیت کا تذکرہ، جب دیکھیے آل رسول کا تذکرہ، اطرت پیغمبر کا تذکرہ، ذریت مطہرہ کا تذکرہ، معصومین علیہ السلام کو تذکرہ، یہی کرتے ہیں۔ یہ قوم ہماری دیکھیں آج بھی برسی کی مجلس ہے، مگر ذکر اہل بیت کا ہوگا، ذکر مولا کائنات کا ہوگا۔ یہ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمارے پاس قرآنی سند ہے۔ اس کیوں کا جواب دینے کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ خطاب کس سے ہے؟ اپنے حبیب سے، جانے کائنات سے، سرور عالم سے، سید انبیاء سے، امام المرسلین سے، خلق اول سے، خلق اول سے، خلق اول سے، شکل اول سے، عقل اول سے، اور کیجئے گا کس سے ہے؟ اس سے جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا، اپنی توحید کے ثبوت، اپنی کبریائی کی سند، اپنے صفات کے مظہر مطلق پیغمبر اعظم سے خطاب ہے۔ وَاذْكُرْ، حبیب آپ ذکر کرتے رہیے، آپ تذکرہ کرتے رہیے، آپ چرچا کرتے رہیے۔ دیکھیے اصول فقہ کے اعتبار سے امر، آرڈر، حکم عربی میں جو استعمال ہوتا ہے، امر کا صیغہ، وہ تسلسل پہ دلالت کرتا ہے، کنٹینیوس ہوتا ہے، اسے بریک نہیں ہوتا، اسے سٹاپ نہیں ہوتا، وہ رکتا نہیں ہے، وہ تھمتا نہیں ہے، مسلسل۔ فذکر کا مطلب کیا ہے؟ میرے حبیب ذکر کرتے رہیے، ذکر فرماتے رہیے، گھڑی کی قید نہیں ہے، ساعت کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، لمحوں کی قید نہیں ہے، دنوں کی قید نہیں ہے، ہفتوں کی قید نہیں ہے، حالات کی قید نہیں ہے، کیفیتوں کی قید نہیں ہے، حالتوں کی قید نہیں ہے، آپ مسلسل ذکر کرتے رہیے۔ آپ کہیں گے ایک بار کہا اللہ نے اور یہ قیامت تک کیوں جا رہا ہے؟ تو اللہ نے ایک ہی بار تو کہا تھا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کا کارواں صبح قیامت تک رواں دواں ہے۔ اللہ نے ایک ہی بار تو کہا تھا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج کرو، ایک ہی بار تو کہا تھا، مگر تسلسل کہاں تک گیا؟ قیامت تک۔ اسی طرح اللہ نے کہا وذکر، حبیب ذکر کرتے رہیے، تذکرہ کرتے رہیے، چرچا کرتے رہیے، اپنی امتیوں کے درمیان، کلمہ گویوں کے درمیان، پہلو نشینوں کے درمیان، بزم نشینوں کے درمیان، اپنے اوپر جان دینے والے دعویٰ کرنے والوں کے درمیان، وفاداری کا عہد وابستہ کرنے والوں کے درمیان کیا کرتے رہیے؟ ذکر کرتے رہیے۔ کس کا ذکر کرتے رہیے؟ ابراہیم کا ذکر کرتے رہیے، ہمارے خلیل کا ذکر کرتے رہیے۔ توجہ کریں گے آپ، سرکار خلیل کا تذکرہ مسلسل، کنٹینیوس، تسلسل کے ساتھ قائم ہو، دائم ہو، قیامت تک تذکرہ کرتے رہیے۔ بلا فرمائیے گا کیوں کرتے رہیے تذکرہ؟ انہو کانا،
صدیقا نبیہ، اس لیے کہ وہ صدیق تھا اور نبی تھا۔ اور کریں گے، پہلے صدیق کہا بعد میں نبی کہا، یہ نہیں کہا کہ وہ نبی تھا تو صدیق تھا، نہیں، پہلے صفت کا اعلان کیا پھر عہدے کا اعلان کیا، تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ اللہ جھوٹوں کو نبی نہیں بناتا۔ کانا صدیقا نبی، حضرت توجہ کریں گے، انہو کانا صدیقا نبیہ، یہ بڑا لطف انگیز، بڑا شیرینی اور بڑے مٹھاس سے بھرا ہوا اور کیفیت سے پر ایک منظر ہے جو سماعتوں کو منور کرتا ہے۔ ذرا محسوس کیجئے گا، انہو کانا صدیقا نبیہ، چونکہ یہ صدیق ہے اور نبی ہے۔ اب آپ آئیے صاحب، قرآن مجید کے ان حقائق کو، ان دقائق کو، ان صداقتوں کو، ان سچائیوں کو پیش نظر رکھ کر ذرا نتیجے تک پہنچنے کی زحمت فرمائیں۔ کیا حضرت آدم صدیق نہیں ہے؟ حضرت نوح صدیق نہیں ہے؟ مگر قرآن میں نہیں ہے کہ پیغمبر آدم کا ذکر کیجئے، پیغمبر نوح کا ذکر کیجئے۔ سب سے پہلے کہاں سے آغاز ہوا؟ ذکر کیجئے ابراہیم کا۔ اور کیجئے گا، اب ذرا توجہ کریں، کس بنیاد پر حضرت ابراہیم کا ذکر کریں اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے، اس سے کہا جا رہا ہے جس کے لیے خود کا پختہ وعدہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیغمبر ہم خود تمہارے ذکر کو بلند کرتے ہیں۔ رفعنا لگا ذکرک، یہ پیغمبر ختمی مرتبت کا مرتبہ، رتبہ، درجہ، منصب، عہدہ، مقام، اسٹیٹس اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ ورفعنا لگا ذکرک، ہم نے خود تمہارا ذکر رفیع کیا، بلند کیا، اونچا کیا۔ سرکار دو عالم کا ذکر بلند ہے، رفعت والا ہے۔ کیسے ہے؟ جب مفسرین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، نہیں دیکھا آپ نے پیغمبر کا ذکر اللہ نے کیسے بلند کیا؟ ہاں بھائی بتاؤ۔ کہ اللہ نے اس طرح بلند کیا کہ 5 وقت مؤذن منارہ اذان پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر اذان دینے والا، ہر مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں، میں شاہد ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرمائے، آپ نے غور کیا ہوگا عالم اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں سب چاند سے متعلق ہیں۔ عید کی نماز پڑھیے چاند دیکھ کر، روزہ رکھیے چاند دیکھ کر، زکوٰۃ دیجیے چاند دیکھ کر، بیاہ شادی کیجیے چاند دیکھ کر، سویم 40واں 20واں 10واں سہمائی چھمائی برسی کیجیے چاند دیکھ کر، زکوٰۃ دیجیے چاند دیکھ کر، خمس دیجیے چاند دیکھ کر، حج کیجیے چاند دیکھ کر۔ ساری عبادتیں چاند سے متعلق ہے، لیکن ایک گہری عبادت ہے نماز، جس کو چاند سے متعلق نہیں رکھا بلکہ سورج سے متعلق کیا۔ سورہ بنی اسرائیل 78ویں آیت ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ حبیب نماز برپا کیجئے جب سورج ڈھل جائے، نماز برپا کیجئے جب رات آ جائے، نماز برپا کیجئے جب صبح سویرا نمودار ہونے لگے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورج کے ذریعے نماز پڑھو، سورج کو دیکھ کر، ڈھلے تو نماز، غروب ہو تو نماز، نکلنے لگے تو نماز۔ سورج سے متعلق کیا نماز کو، کیوں کیا؟ یہ ہماری زمین جو ایک گیند کی طرح ہے اور سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، یہ آہستہ آہستہ چلتی ہے، تو زمین پر ہر جگہ ایک وقت معین نہیں ہے، وقت بڑھتا جاتا ہے۔ یہاں کا ختم ہوا 1 منٹ، دوسری جگہ شروع ہو گیا۔ یعنی مچھلی گاؤں کے اگر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ابھی اس کا یہ جملہ ختم نہیں ہوا تھا، سکندر پور میں اذان شروع ہو گئی، اشہد ان محمد رسول اللہ، سکندر پور کی ختم نہیں ہوئی تھی، اکبر پور والے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اکبر والا ختم نہیں ہوا تھا، فیض آباد والے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، فیض آباد والے نے ختم نہیں کی تھی، ردولی والے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ردولی والا خاموش نہیں ہوا تھا، بارہ بنکی والے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بارہ بنکی والے
والا چپ ہوا تھا، لکھنؤ والے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لکھنؤ والا ساکت ہوا تھا، سنڈیلا والے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سنڈیلے والا خاموش ہوا تھا، فوراً ہی بھردوئی والے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چلتے جائیے چلتے جائیے، یعنی یہ لفظ رسول اللہ گردش میں ہے، محیط کائنات ہے، زمین پر غلبہ پائے ہوئے ہے، ہر جگہ پر ہر وقت یہی ہو رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں مؤذنوں کے ذریعے، مؤذن کون ہے؟ معصوم ہیں، مطہر ہیں، بے گناہ ہیں، زاہد ہیں، متقی ہیں، سارے پرہیزگار ہیں، کبھی مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، گناہگار تو کرتے کیا کرتے ہیں محمد کا ذکر؟ کا منارے پہ کھڑا ہو کر، منارہ کیسے بنا؟ کا گموں سے، اینٹوں سے، پتھروں سے، گارے سے، مٹی سے، ان سے بنا۔ تو جو تم نے گارے مٹی سے منارہ بنایا اس پہ کھڑے ہو کر ذکر کرو تو اللہ سند دے دے کہ یہ سب سے بلند ذکر ہے، اور محمد کاٹھیاں جمع کر کے کھڑے ہو کر کسی کو اٹھا کے کہے من کنتو مولا، غور کریے گا۔ وہ ذکرہ بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ان باتیں کرنا۔ لیکن دیکھیں حضور، اعتراض، تشویش، الجھن، بودریشن، ٹینشن، ذہن کی بے ہنگم کیفیت، فرما رہے ہیں جسے توازن ذہنی کا خراب ہونا کہتے ہیں، وہ مسلمان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ اے بھائی آپ علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں مجلس میں؟ علی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں مجلس میں؟ ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی اولاد امجاد کے تذکرے کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے مرنے والے کا ذکر نہیں کرتے۔ اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء اسلام سے کہ حضرت آدم کے ذکر کی ذمہ داری اس عنوان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کیوں نہیں دی جس عنوان سے جناب ابراہیم کی دی؟ حضرت نوح کے ذکر کی ذمہ داری اس طرح کیوں نہیں دی جیسے جناب ابراہیم کی دی؟ حالانکہ سب کا ذکر پیغمبر نہیں کیا ہے، پیغمبر ہی کے تذکرے کی روشنی میں سارے انبیاء زندہ ہیں۔ فرمائیے گا سب کا تذکرہ ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ قرآن میں جو آیت آئی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، پیغمبر ابراہیم کا ذکر کرتے رہو، ابراہیم کا۔ ارے حضرت آدم تو ابو البشر ہیں، مسجود ملائک ہیں، ہے نا، عالم علم لدنی ہے، عالم علم اسماء ہے، غور کریے گا، خلیفۃ اللہ ہے، سب کے باپ ہیں، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرایا کہ ان کا تذکرہ کرو؟ پیغمبر نہیں کہا ابراہیم کا تذکرہ کر۔ تو علماء نے بتایا اصل میں خاص بات یہ ہے کہ سارے انبیاء و مرسلین میں تنہا ابراہیم وہ ذات گرامی ہیں کہ جن کو اللہ کے گھر بنانے کا شرف ملا۔ آپ نے کعبہ بنایا تو جو جانا بیت اللہ بنایا، جواب تو مل گیا نا کہ آپ علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ پیغمبر سے کہہ رہا ہے ابراہیم کا ذکر کرو، ابراہیم کا ذکر کرو۔ کیوں کرو؟ اس نے میرا گھر بنایا ہے، کعبہ بنایا ہے۔ تو قرآن نے واضح تو کر دیا کہ جب کعبہ بنانے والے کا ذکر محمد پہ واجب ہے تو جو کعبے میں پیدا ہوا ہو، جو زینت بیت الہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ غور کریے گا۔ اور پھر ذرا سی اور کیفیت ہے، اور تنوعات ہیں، شعبے ہیں، برانچیز ہیں، دیکھیے گا۔ یہ عجیب و غریب شخصیت، عجیب و غریب کردار اور بڑا اہم کیریکٹر ہے جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ انہو کانا صدیقا نبیہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا جناب آدم صدیق نہیں ہے؟ جناب نوح صدیق نہیں ہے؟ ارے ہر نبی صدیق ہے، اور کریے گا ہر رسول صدیق ہے، مگر صدیقیت کے ٹائٹل کا، لقب کا اور تذکرے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ حضرت ابراہیم سے۔ کیوں؟ یہاں سے کیوں چلا؟
اس سے پہلے کیوں نہیں؟ پھر علماء نے لکھا اصل میں ان کی ایک کوالٹی ہے جو کسی کے پاس نہیں. وہ کوالٹی کیا ہے بھیا؟ کہ ابراہیم ہے بت شکن، انہوں نے بتوں کو توڑا ہے. پھنسا مسلمان نہیں سمجھ رہا. کسے بنایا اللہ نے؟ آدم نے بت نہیں توڑے، نوح نے بت نہیں توڑے، کسی اور پیغمبر نے بت نہیں توڑے، ابراہیم نے توڑے. اللہ نے کہا تو صدیق ہے. رہتی دنیا تک ایک میسج دیا ہے اس آیت نے اور اللہ کے اس پروگرام میں. توجہ جا رہا ہوں کہ صدیق وہ ہوگا جو بت شکن ہو، بتوں کو پوجنے والا صدیق نہیں ہوتا. کیسے توڑے بت؟ اب تذکرہ دیکھیے ماشاءاللہ جزاک اللہ. اب یہ تو تمہید تھی. اب ذرا چلتے ہیں قرآن کی وادی میں عقیدتوں کے پاکیزہ افکار کے قدموں کے ساتھ سفر کرتے اور دیکھتے ہیں کیا کہا اللہ. ذکر کریں حضرت ابراہیم کا، ذکر کریں ہے نا. یہی کہا نا صدیق ہے اس لیے ذکر کریں. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن نے ایک اسکیل دیا، ایک پیمانہ، ایک معیار، ایک میزان کہ اگر اس لیول پر کردار ہو تو اس کا ذاتی حق ہے کہ ہر وقت اس کا ذکر کیا جائے. تو کیا ہے یہ؟ معمار کعبہ. تو اب ہم کہتے ہیں جب معمار کعبہ کا تذکرہ لازم تو مولود کعبہ کا کیوں نہیں ہے نا. ہے دوسرا مرتبہ جب بت شکن کا تذکرہ لازم اور جو صدیق ہے اس کا تذکرہ لازم، تو جو صدیق اکبر ہے اس کا تذکرہ کیوں لازم نہیں؟ یہ ایسا قرآن سے کیفیت مرتب کرتے جائیے اور جواز حاصل کرتے جائیے. آپ کے پاس دلائل ہیں، سندیں ہیں، آپ کے پاس پروف ہیں، آپ کے پاس قرآن کی آیات کی جیتی جاگتی زندہ تصویریں ہیں. آپ کوئی کام قرآن سے ہٹ کے کرتے ہی نہیں. ذکر کیجئے کہ لیجئے حضرت علی کو صدیق اکبر کہہ دیا. واہ، جس کو ساری دنیا نے کھلی آنکھوں سے کفر سماج تک نے دیکھا کہ وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، اسے ہم نے صدیق اکبر کہہ دیا تو برا مان گئے. اور جس نے زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا اسے صدیق اکبر کہتے رہے. ہم نے تو بھائی ایک ہی بار سنا ظفر بھائی، ایک ہی بار سنا ان کو بولتے ہوئے. مولانا قبلہ ہم نے ان صاحب کو ایک ہی بار سنا ہے. اب آپ بتائیے کتنا سچ ہے. وہ کہتے ہیں نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقۃ للامہ. ہاں حضور نے فرمایا کہ ہم نہ کسی کے وارث بنتے نہ کسی کو وارث بناتے. اب پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے. کیسی لا وارث حدیث ہے. لطف نہیں لیا ہم نے پورا. اس حدیث کو ہم کہیں گے حدیثوں کے ذخیرے میں. مولانا حدیثوں کی 43 قسمیں ہیں نا. 43 کتنی ہیں؟ 43 قسمیں. صحیح، ضعیف، حسن، مرسل، مجاز، منعن، مرسل، مقطوع، مدلس. تو جو چاہتا ہوں ضعیف، قوی ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ سب حدیث ہے. خبر احاد 43 قسمیں. آج سے اضافہ کر لیے 44ویں قسم کیا ہے؟ حدیث لا وارث. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. لطف لیجیے گا ذرا اور بلند ترین صلوات پڑھیں. اچھا کوئی کتنی بھی بڑی بات کہہ رہا ہو، اگر وہ قرآن سے ٹکرا جائے اور قرآن کے مقابلے پر آ جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. بھائی یہ تو کوئی بھی ہمیں دبا سکتا ہے، آن کر پریشر بنا سکتا ہے. قالا قالا رسول اللہ، اس پہ نہیں چلے گا کام. نبی نے کہا اذا بلغکم انی شیء فاعرضوہ علی القرآن فَإِنْ وَافَقَا فَخُذُوهُ وَإِنْ خَالَفَا فَرُدُّوهُ إِلَى الْجِدَارِ. پیغمبر نے کیا کہا؟ مجھ سے تمہارے پاس بہت ساری حدیثیں پہنچے گی، خبردار آنکھیں بند کر کے نہ مان لینا.
ورنہ جمعہ بدھ کو پڑھنا پڑ جائے گا. مت ماننا. پھر کیا کرے؟ کہ اسے قرآن پہ پیش کرنا. ان وافقہ اگر قرآن سے ٹیلی کرے، قرآن کے مطابق ہو، قرآن سے مماثلت رکھتی ہو، ایکوریٹ وہی پیغام اس حدیث کا بھی ہو جو آیت قرآنی کا فخذوہ، قبول کر لینا. وَإِنْ خَالَفَا اگر قرآن کی مخالفت کرے تو ردوہ الی الجدار، حضور پھینکیے نہیں، رد. رد کا ترجمہ کیا ہے؟ نبی نے یہ نہیں کہا کہ جلا دینا، نبی نے یہ نہیں کہا بہا دینا، نبی نے نہیں کہا ہوا میں اڑا دینا، نبی نے نہیں کہا زمین میں دفنا دینا. تو جو جانو کہیں ڈسٹرائے کر دینا، اسے ہلاک کر دینا، تباہ کر دینا، فنا کر دینا، ملیا میٹ کر دینا، نیست و نابود کر دینا نہیں کہا. ایک لفظ کا ہے ردوہ. ردوہ بنا ہے رد سے. رد کا مطلب ہے ریجیکشن، جدھر سے چیز آئے ادھر ہی مار دو. رد کا مطلب، اب میں لغت کھول رہا ہوں ڈکشنری، رد کا مطلب کیا ہے؟ کمال کیا نبی نے. اچھا رد کیا دیتے؟ جدھر سے آ رہی ادھر. ایک لفظ کا اضافہ کیا، علی الجدار، دیوار پہ مارنا. یہ دیوار کیوں کہا؟ اس سے خوبصورت تبرہ پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ خلق عظیم پہ فائز ہے. بیٹھے ہیں نا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی نے کہا دیوار پہ مارنا، دیوار پہ مارنا، دیوار پہ مارنا. اگر مخالف قرآن حدیث ہو تو انہوں نے فاطمہ زہرا سے کہا بی بی حق لینے آئی ہیں آپ فدق میراث میں، مگر آپ کے بابا نے تو کہا ہم میراث چھوڑتے ہی نہیں، نہ کسی کے وارث بنتے، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا. ادھر قرآن نے 7 آیتیں پیش کی. ان کا ارتکاب ایک نہیں ہے، ایک ہی وقت میں 7 گناہ ہیں، 7 مرتبہ ٹکراؤ ہے قرآن سے. توجہ کرے. اور بابا نے کیا کہا تھا؟ اگر حدیث مخالف قرآن ہو تو اسے دیوار پہ مارنا. کتنا دنیا کا دماغ کمزور ہے، وہ کہتے فاطمہ باغ فدق لینے آئی تھی. نہیں، یہ نہیں لینے آئی تھی، بابا کی حدیث پہ عمل کرنے آئی تھی. آپ کیسے کرنے آئی تھی؟ نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حدیث کو لوگوں نے آگے بڑھا، فلان سقفها فلان جدارها، پہلے والے یہ ہیں، دوسرے والے یہ ہیں. پہلے والے کو دیوار کہا تو یہ خلیفہ اول دیوار کی حیثیت رکھتا ہے حدیث کے معاملے میں. اور نبی نے کیا کہا تھا کہ اگر حدیث جھوٹی ہو تو دیوار پہ مار دینا. یہ فدق لینے نہیں آئی تھی جھوٹی حدیث کو. میں کچھ کہہ رہا ہوں، اتنی سی بات ہے. لطف آیا کہ نہیں آیا؟ یہ ہے منزل. صدیق کون ہے؟ حضرت ابراہیم، مگر محض صدیق، فقط صدیق، صرف صدیق، اونلی صدیق. علی ہے صدیق اکبر. علی کون ہے؟ صدیق اکبر. کیا اس قوم کو اکبر سمجھ میں نہیں آتا؟ جو 5 مرتبہ روزانہ اذان میں اللہ اکبر سنتی ہے. اکبر کیا؟ صدیق اکبر. ایک صفت میں اللہ نے اپنا مشترک کر لیا. علی توحید میں، الوہیت میں، خالقیت میں، رزاقیت میں اکبر ہوں. صداقت میں تو اکبر ہے، سچائی میں تو اکبر ہے، صدیق اکبر. اب بڑھتے آگے. کیا ہے حضرت ابراہیم؟ بس چھوٹی سی بات. ارے بھیا حضرت ابراہیم بھی تو مسلمان کو برداشت نہیں. ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ علی کے دشمن ہیں، فاطمہ زہرا سے یہ بیگانے ہیں، حسن و حسین کو سر آنکھوں پر نہیں بٹھاتے ہوں گے. میں خاص نظریے کی بات کر رہا ہوں، سب مسلمانوں کی نہیں. مگر معاملہ ہی دوسرا ہے. یہ تو نبوت ہی سے مخالفت کرتے ہیں، رسالت ہی سے. آپ کہیں کیسے؟ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا ان کا ذکر کرو. کیوں کرو ذکر؟ اب سنیے، عجیب منزل. 7-8 آیتیں ہیں. اگر آپ تلاوت فرمائیں تو آپ کے لطف سماعت میں کیفیت پیدا ہوگی. اللہ نے پہلی بار کہا، ایک ہی آیت پڑھوں گا 7 آیتوں میں سے. کہتے ہیں ما کانا ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولیکن کانا حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین. سمجھ رہے؟ اللہ کہہ رہا ہے
ریفریش بھی دے دوں, سورہ آراف 7واں سورہ ہے, 68ویں آیت ہے, 68 پڑھیے گا جا کر. اللہ نے کہا ماں کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین. سنو, میرا ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا, تھکے تو نہیں ہے؟ بھرپور مجلس سن چکے ہیں آپ, مجھے احساس ہے, مگر میں تھوڑا سا انہیں کا اتباع کرتے ہوئے پہلے ذاکر کا آپ کی سماعتوں کو تھوڑا سا محمیز کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے؟ ماں کانا ابراہیم یہودین, یہودی تھے ہی نہیں. یہ ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں میں یہ لفظ؟ نہ میری بھی ذمہ داری ہے, کچھ قرآن کی وادی میں لایا ہوں تو ذرا اپنے دل و دماغ کی آنکھیں وا کیجئے اور سماعتیں ذرا سا کھول کے سنیے. بھئی مجھے یہ بتائیے یہودی مذہب کہاں سے چلا؟ کہ یہودی مذہب کا مورث اعلیٰ ہے یہودا. یہ یہودا کون ہے بھائی؟ یہودا کون ہے؟ کہ یہ یہودا ہے جناب یعقوب کا بیٹا. یہ جناب یعقوب کون ہے؟ کہ یہ ہیں جناب اسحاق کے بیٹے. یہ جناب اسحاق کون ہے؟ کہ جناب ابراہیم کے بیٹے. یہودا ہوا حضرت ابراہیم کا پرپوتا. اللہ کو پیارے ہو چکے تھے ابراہیم, دن گزر چکے تھے, اس کے بعد یہودا پیدا ہوا. اس نے ایک مذہب چلایا یہودی. تو بھیا یہ تو پرپوتا تھا, یہ کیا دادا جان ریورس میں آئے تھے اس کا مذہب اپنانے؟ یہ تو تھا ہی نہیں اس وقت جب حضرت ابراہیم تھے, تھا ہی نہیں, لیکن ان پر بھی لگایا. اچھا اب سنیے, کمال کی بات کہنے جا رہا ہوں. اور کسی نبی کو نہیں کہا یہودی. بڑا فرمائیے, بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبروں کو بھی یہودی نہیں کہا, مگر حضرت ابراہیم کو کہا. کیوں کہا یہ راز ابھی کھلے گا. میں ذرا سا آگے بڑھ کر آپ کی سماعتوں کی آبیاری کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں, اس سعادت میں مشترک ہو جاؤں. نہ سمجھے, اللہ نے کہا یہودی نہیں ولا نصرانیہ نہیں. نصرانی تو اور بات کے ہے, جناب داؤد سے چلا ہے یہ مذہب. ایک چلا یہودا سے, ایک چلا جناب داؤد سے. جناب داؤد تو یوسف کے بہت بعد ہے. بڑا فرمائیے گا, تو یہ کیسے ہوگا یہودی؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو رد کر رہا ہے کہ میرا ابراہیم یہودی نہیں, یہودی پہ الزام, یہودی کا الزام لگایا ہوگا. کسی نے کہا تو ہوگا یہودی ان کو, تبھی تو اللہ نے کہا. اچھا اس زمانے میں تو کہا نہیں, اس زمانے کے اتنے بڑے عالم غیب تو تھے نہیں لوگ کہ ابھی پرپوتا ہے بھی نہیں اور خبر دے رہے کہ یہ یہودی ہوگا. یہودا تو پیدا ہوگا بعد میں. تو اس گزرے ہوئے تمام سماجیات کے بعد حضرت ابراہیم پہ الزام لگا ہوگا, اور یہ قرآن پیریڈ میں لگا ہوگا تبھی نازل ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الزام لگتے آئے ہیں یہودی. میں نے کہا جناب ابراہیم پر ہی کیوں لگا؟ اب میں نے قرآن کی آیتیں چھانٹی, عبد ہیں, رسول ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. ذرا جاگیے گا, جس منزل پہ لے جا رہا ہوں. میرا ابراہیم نہ یہودی نہ نصارا ولیکن کانا حنیفاً مسلمہ. لیکن میں گواہی دے رہا ہوں, اللہ کہہ رہا یہ پکا سچا مضبوط مستحکم بے داغ بے عیب مسلمان ہے. وما کان من المشرکین, اور یہ مشرکوں میں سے بھی نہیں ہے. کتنی باتیں کہیں, تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا نا ماحول. میں پوچھا چاہ رہا ہوں, مچھلی گاؤں میں, جلال پور میں, ادھر ادھر سکندر پور میں جو پیش نماز حضرات ہمارے علماء نماز پڑھاتے ہیں, میں گیا کہیں مجلس پڑھنے, چلیے جناب نماز پڑھیے, جماعت ہو رہی. میں کون پڑھا رہا ہے؟ تو فلاں صاحب ہے. میں نے کہا مسلمان ہیں وہ؟ کا دماغ خراب ہوا ہے, ہم غیر مسلم سے نماز پڑھوائیں گے؟ تو نماز پڑھا رہا ہے بھائی, مسلمان ہی تو ہوگا. ایک طرف تو رسالت کا تاج ہے سر پر, خلت کی مسند ہے, ابدیت کی قبا ہے, امامت کا ان کے پاس تاج ہے, اور ایک طرف اللہ کو کہنا پڑ رہا کہ یہ مشرک نہیں ہے, یہ مشرک نہیں ہے, یہ مشرک نہیں ہے. ختم کر دیا میں نے. قرآن میں 37 مقامات پر کھل کر اور اشاروں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ذات گرامی کو ڈیفائن کیا ہے. یہ مشرک نہیں, یہ مشرک نہیں, یہ مشرکوں میں سے نہیں, یہ مشرکوں میں سے نہیں. یہی نہیں کہ فقط ان کی ذات گرامی اور ہستی اور وجود اور ان کی شخصیت ہی مشرک نہیں ہے, نہیں, نہ ان کا باپ مشرک ہے, نہ
ان کی ماں مشرک ہے. چونکہ مشرکن نہیں کہا، من المشرکین. من کو تو جانتے ہوں گے آپ، من رشتے کے لیے آتا ہے. من ہماری قوم سے بہتر کون جانے گا من کو؟ حسین و منی، یہ من ہے، یہ رشتے کا ہے. میرا ابراہیم مشرکین میں سے بھی نہیں ہے، اس کا باپ مشرک نہیں ہے، اس کا باپ مشرک نہیں ہے. یہ قرآن کی مہر ہے. کتنی جگہ کہا؟ 37 جگہ. جائیے، آپ کو چھوٹ ہے، ندوے میں جائیے، دیوبند میں جائیے، جامعہ ازہر میں جائیے، ریاض یونیورسٹی میں جائیے، ہر مدرسے میں جائیے، لائبریری سے کتاب نکالیے، جناب ابراہیم کا تذکرہ آغاز کیجئے، ہر جگہ لکھا ملے گا ابراہیم کے باپ مشرک، ابراہیم کے باپ مشرک، ابراہیم کے باپ مشرک. اللہ تعالیٰ قرآن میں 37 جگہ کہہ رہا ہے ابراہیم کا باپ مسلمان، ابراہیم کا باپ مسلمان، ابراہیم کا باپ مسلمان، اور مسلمان کہہ رہا ہے ابراہیم کے باپ کافر. تو بھیا یہ تو ملا ورسز اللہ ہے، اللہ سے ٹکرا گئے. آج کے بعد خوش ہونا، اپنا خون نہ کھولانا، بیہودہ باتوں میں نہ آنا کہ جب کوئی ابو طالب کو کافر کہے تو ہنس دینا کہ یہ اسی نسل کے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کے باپ کو 37 قرآن کی آیتوں کے باوجود بھی جاگ رہے ہیں نا. 37 گواہیاں، عادل مطلق خود جسٹس ہے، فیصلہ سنا رہا ہے، مسند عدالت میں بیٹھا وغیرہ. خاموش. ابراہیم کا باپ مسلمان تھا، مسلمان تھا، مسلمان تھا. کیوں نہیں مان رہے ہو اللہ کی؟ اس سے بڑا گواہ کون ہوگا؟ ارے تم تو ظاہر کو جانتے ہو، دلوں کی حرکتوں کو جانتا ہے، وہ کیفیتوں کو جانتا ہے. اس نے اگر کسی کردار پر مسلمان ہونے کی مہر لگا لی تو اس کے لیے شک کرنا بھی حرام ہے. تو جب اللہ نے کہا مشرکوں میں سے نہیں ہے، ان کا باپ مشرک نہیں، ان کا باپ مشرک نہیں، تو پھر کیوں کہہ رہے ہو ابراہیم کا باپ کو مشرک؟ دکھتی ہوئی رگ ہاتھ میں آئی کہ یہی تو بات ہے. اس کے باپ کو اس لیے کافر کہہ رہے ہیں کہ اس نے اچھا خاصا ایک ماحول خراب کر دیا. وہ کیسے بھائی؟ کا کعبہ بنا دیا، اللہ کی عبادت کا مرکز بنا دیا، اللہ کو ایک منوا دیا، ہمارے خداؤں کو چوپٹ کر دیا، ہمارے جھوٹوں کو برباد کر دیا، توجہ چاہ رہا، ہمارے مشن کو تباہ کر دیا. اس لیے کافر، اس لیے کافر. اب بھی خوش نہیں ہوگے جب 37 دلیلوں کے، اللہ کی دی ہوئی دلیلوں کے اور 37 آیتوں کی گھن گرج کے باوجود مسلمان ضد پہ اڑا ہے کہ ابراہیم کا باپ کافر تھا. صرف اتنی بات پر کہ ابراہیم نے کعبہ بنا دیا تو اس کے باپ پہ الزام لگا دیا. تو جو مسلمان کعبہ بنانے والے کے باپ کو برداشت نہ کرے، اب میں کہوں ٹھیک ہے، کعبہ ایسے نہیں بنتا، یوں ہی نہیں بنتا. تعمیر کعبہ جذبات قلب کی طہارتوں کی دلیل ہے. کوئی مشرک اور کوئی کافر، کوئی ناقص العقل یا کوئی مریض الذہن اللہ کا گھر نہیں بنا سکتا. اللہ کا گھر بنایا نا. اب میں کیا کروں بھائی؟ علماء کرام بیٹھے پکڑ لیں گے مجھے اگر ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوا. یہ بتائیے بیت اللہ کا کنسپٹ کیا ہے حضور؟ اللہ کا گھر. گھر کائیں کے لیے ہوتا ہے؟ رہنے کے لیے. رہتا ہے اللہ. انسان حج کے جذبے میں کم، اللہ سے ملنے زیادہ خواہش لے کر جاتا ہے. اپنے گھر میں مل جائے گا شاید، مگر ملا ہی نہیں. تو بنایا کیوں؟ اور یہ بنا دیا محبت میں. کوئی اللہ کی رہتا وہتا تھوڑی ہے، جو رہنے لگے وہ اللہ ہے. اللہ جانتا تھا مجھے رہنا نہیں ہے مگر بنواؤں گا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، عہد کے ذریعے بنواؤں گا. اب میں کیا کروں؟ میرے پاس لفظ نہیں. وہی سے آگے کی منزل ہے عہد. وہی جبرائیل کے ذریعے آتی ہے. عہد براہ راست دو ذاتوں کے درمیان. تو اللہ ہے سامنے، ابراہیم ہے. عہدنا، ہم نے عہد کیا ہے. انتہرا بیتیا، میرا گھر بناؤ. میرا بیتیا، میرا گھر بناؤ. بنوا کیوں رہا ہے جب رہے گا نہیں؟ کہ میں عالم الغیب ہوں،
محبتوں کے کارواں جب آگے بڑھیں گے اور بڑھتے بڑھتے شباب پہ آئیں گے اور حسین کی محبت دلوں میں جلوہ گر ہو کر بوڑھوں کو حبیب بنائے گی، گناہگاروں کو حر بنائے گی، تو جو جانو جوانوں کو اکبر کا جذبہ دے گی، اور وہ حسین کو یاد کرنے کے لیے تعزیہ بنائیں گے۔ تو لوگ کہیں گے تعزیہ کیوں بنا رہے ہو؟ یہ کھپچ کا، یہ قاعدہ کا، یہ دھاگے کا، یہ کاغذ کا، یہ کھپچیوں کا بنا کے حسین کی طرح منسوب کر دے دو۔ حسین کا تعزیہ، حسین کا تعزیہ۔ کیا حسین رہتے ہیں اس میں؟ تو کیا اللہ رہتا ہے کعبے میں؟ بتا ہے اللہ کعبے میں؟ نہیں ہے، پھر کیوں بنوایا؟ بنوایا اس لیے کہ محبت کا ثبوت ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے یادگار بناتا ہے۔ کعبہ ابراہیم نے بنائی یادگار اللہ کے لیے، ہم بناتے یادگار تعزیہ حسین کے لیے۔ اب کیسے بتائے کہ اللہ نے قبول کر لیا؟ ابراہیم نے جو یادگار بنائی تھی کعبہ، اللہ نے ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ کیا دلیل ہے؟ کوئی آیت آئی کہ ہم نے قبول کر لیا؟ ہے، پڑھیے قرآن میں۔ اللہ نے کہا ابراہیم میں قبول کر رہا ہوں، پروردگار دلیل قبولیت کا جو تیرا دشمن ہوگا نہیں آئے گا یہاں۔ نہیں سمجھ رہا؟ فرمائیے اب مشرک کعبے میں نہیں جائے گا، نان مسلم از ناٹ الاؤڈ۔ تو جو جانو غیر مسلم نہیں جا سکتا، یعنی مشرک نہیں جا سکتا جو قرآن میں ہے، وہ کہہ دیا مشرک نہیں جائے گا۔ مشرک کون ہے؟ ابراہیم کا دشمن۔ تو اللہ جو خدمت لیتا ہے وہ جب قبول کرتا ہے تو خدمت پیش کرنے والے، یادگار بنانے والے کے دشمنوں کو وہ نہیں آ سکتا۔ اب آپ پوچھیں گے کیا حسین نے تعزیہ قبول کر لیا؟ کر لیا۔ اللہ نے وہی سسٹم یہاں بھی رکھا کہ حسین کا دشمن تعزیے کے قریب نہیں آئے گا، بدعت کہہ کے ہٹ جائے گا۔ دشمن نہیں آئے گا۔ فکر کریں، بت توڑے، کعبہ بنایا، اور کعبہ بناتے وقت کہا ربنا تقبل منا، کریے یہ محنت ہماری قبول کر۔ آواز آئی قبول، اور جیسے کعبہ بنایا فوراً کہا پروردگار امامت میری نسل میں رکھ دے۔ اور کر رہے ہیں آپ یہ سارے معاملات کیوں کرایا ذکر جناب ابراہیم کا؟ اب آئیے ایک الگ سے سوال ہے، مگر اسی سے ایک پوائنٹ پیش کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی بابرکت سماعتوں کی بارگاہ میں۔ یہ بتائیے حضرت آدم کو مخلوق ہوئے تقریباً 22,000 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ 22,000 سال۔ آج 12 نومبر سن 2023 ہے۔ 22,000 سال تخلیق آدم علیہ السلام کو ہو چکے ہیں۔ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا۔ کوئی بتا سکتا ہے اسکیل، پیمانہ، معیار، مشین، کیلکولیٹر، کمپیوٹر یا کوئی اور آلہ، کوئی اور سسٹم، کوئی اور سورس؟ کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت آدم سے آج تک کتنے انسان پیدا ہوئے؟ نہیں بتا سکتے۔ اچھا یہ بتائیے قیامت تک کتنے پیدا ہوں گے؟ کہ یہ تو اور کٹھن ہو گیا۔ جن کا بیا ڈاٹا ریکارڈ ہے بھی، جب انہی کے بارے میں نہیں بتا سکتے تو جو ابھی آئے نہیں ان کے بارے میں کیسے بتائیں گے؟ تو پھر کرداروں کے معیار کیسے قائم ہو؟ آئیڈیل نمونے کیسے بنے؟ اللہ نے کہا میں سلیکشن کروں گا۔ اس بھیڑ میں سے اللہ نے سلیکشن کیا تو 1,24,000 کیریکٹر سلیکٹ کیے۔ ان 1,24,000 کا نام نبی رکھا۔ نبیوں میں پھر کیا اس نے، اور کریں گے آپ سلیکشن، ریڈ سلیکشن کہہ لیجئے۔ ان میں سے 313 کو چنا، ان کو رسول کہا گیا۔ 313 میں پھر سلیکشن کیا۔
اب کتنا چنا گیا؟ 5. اور یہاں پر فل اسٹاپ 5 بس، اس کے آگے نہیں. ارے 2-3 کو چن لیتا اور 5 ہو گئے. ان 5 میں ان 5 کو کہا بڑا رسول صاحب شریعت، اولی العزم، صاحب کتاب، صاحب کلمہ، صاحب امت. ان 5 بڑے رسولوں میں سب سے بڑا کون؟ رسول اللہ کا تو کسی سے کمپٹیشن ہی نہیں، انہیں الگ رکھیے. آدم کی اولاد کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی بات ہو رہی. سب سے بڑا کون سب میں؟ حضرت ابراہیم. اب میں جس منزل پہ لا رہا ہوں، شاید اگر آپ بہت انہماک کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ڈوب کر سن لیں تو اپنی جگہ تو بیٹھے نہیں رہیں گے فرتے مسرت میں. ذرا دیکھیے گا، وہ کائنات میں سب سے بڑا ہے. ابراہیم مطلب انسانیت کا کلائمیکس، ابراہیم مطلب انسانیت کا دی اینڈ، ابراہیم مطلب انسانیت کی حد، ابراہیم مطلب انسانیت کی سیما، آخری پوائنٹ، آخری نقطہ جس سے بڑھنا انسان کے لیے ممکن ہی نہ ہو. ترقی کی آخری منزل، غور کریے گا، آخری منزل پر ہے سب سے بڑا. کائنات میں 14 کو چھوڑیے، انہیں کمپٹیشن میں نہ لائیے. یہ کس میں؟ نبیوں میں، رسولوں میں تقابل ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم سرکار دو عالم کے بعد سب سے بڑے انسان کا نام. انسانیت اپنی بھرپور طاقتوں کی بنیاد پر ارتقائی سفر پوری ہمت کے ساتھ طے کر کے جس نقطہ آخر پر پہنچے، اس نقطے کا نام ابراہیم ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، سمجھ لیا آپ نے؟ کتنے بلند ہے، کتنے اونچے پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت سکرات کا وقت ہوتا ہے، بہت نازک وقت ہوتا ہے. بڑا فرمائے کہاں ہے حضرت ابراہیم؟ سب سے بڑے، القاب سب سے زیادہ، درجے سب سے زیادہ، عبد الہی، رسول مطلق، نبی محض، توجہ چاہ رہا ہوں، خلیل خدا، معمار کعبہ، صاحب مناسک حج، صاحب قربانی، شجرۃ الانبیاء، شیخ المرسلین. توجہ کیجیے گا، یہ سارے کس کے لقب ہیں؟ حضرت ابراہیم. ان سے بڑا کوئی نہیں. اب چلو قرآن کی طرف، جسے بڑوں کا بڑا بنایا تھا اور سب سے بڑا بنایا تھا. ریفرنس دیتے جائیے، سورہ مبارکہ بقرہ، دوسرا سورہ، آیت نمبر 260. یہی سب سے بڑا، یہ ہوتے قرآن سے فضائل. سنیے گا، سب سے بڑا کلائمیکس پر، آخری منزل پر. وہ ایک دن اللہ سے کہنے لگا، گزارش کرنے لگا، قالا رب ارینی کیف تحیی الموت. معبود ذرا دکھا تو صحیح مجھے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. پہنچ رہی بات؟ اپنی طرف سے ایک لفظ ہی کہوں تو خطا کار، گناہ گار. کہہ رہے رب ارینی، شرط ہے ارینی، دکھا، دکھا کیسے زندہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ صلاحیت اس کلائمیکس پر پہنچنے کے بعد بھی ابھی ابراہیم کے پاس نہیں تھی. یہ مان لو، جب تو ڈیمانڈ کر رہے دکھا. اگر ان کے پاس ذاتی صلاحیت ہوتی تو کیوں کہتے، خود زندہ کر لیتے. کہہ رہے زندہ کر کے دکھا. بہت توجہ، آواز آئی. یہ ہے ہم نے تمہیں عہدہ دیا ہے، خلیل بنایا ہے، آخری منزل پر پہنچایا کردار کی، انسانیت کی حد انتہا تک تمہیں پہنچا دیا، اور تم ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ دکھا کیسے زندہ کرتا ہے. تو اب آیت پڑھے، کمال ہے. اولم تؤمن، ایمان نہیں تمہارا؟ بلا نہیں، 100% 100% ایمان ہے. تو ایمان ہے تو کیا چاہتے ہو؟ کَلِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب چاہتا ہو. ختم ہو گئی میری منزل. انسانیت کا نقطہ آخر، کلائمیکس،
تو جو چاہ رہا ہوں سب سے بڑا انسان قرآن کی نظر میں مومن ہے، مطمئن نہیں ہے۔ ذرا جاگے ذرا کیجئے حضور، تجزیہ کیجئے، انالائز کیجئے، بررسی کیجئے۔ کہیں لا رہا ہوں میں آپ کو، بڑا قیمتی وقت ہے آپ کا میری نظر میں، اور اس وقت پہ اور زیادہ قیمتی بن گیا۔ گزارش ہے دیکھیں 2 لفظ پیرل چل رہی ہیں آیت کی، دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے زندہ کرتا ہے۔ کیا ایمان نہیں ہے؟ ایمان تو ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، مگر دکھا دے۔ یہ دکھا کی خواہش کیوں؟ دکھا دے کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو کیا ایمان نہیں ہے؟ نہیں ہے، بلا۔ اب یہ عربی زبان کو جاننے والے خاصا لطف اٹھا سکتے ہیں، پروردگار ایمان پورا، تو پھر کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ کیفیت لے یطمئن، یہ لام تعلیل ریزن بتاتا ہے، پروردگار میرا قلب مطمئن ہو جائے، لے یطمئن، تاکہ میرا دل، میرا قلب مطمئن نہیں تھا نا، مطمئن تبھی تو چاہتے مطمئن ہو جائے۔ تو قرآن نے ایک مرقع اور پیش کیا کہ زمانہ ہوش میں آ جائے، ایمان اطمینان کے انڈر میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاں اطمینان ہو وہاں ایمان ضرور ہوگا، جہاں اطمینان ہو وہاں ایمان ضرور ہوگا، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں ایمان ہو وہاں اطمینان بھی ہو۔ ختم ہو گئی بات۔ فخر کرنا اپنی ان پاک ماؤں کی مطہر آغوش پر جس نے 32 دانت و دھاروں کے اپنے شیر مقدس کی 32 دھاروں کے ساتھ آپ کے وجود میں ولایت علی کو انجیکٹ کیا، اہل بیت کی محبت کو اتارا اور شعور دیا، کردار سازی کا محاذ قائم کیا، تربیت اولاد کا حق ادا کیا کہ اہل بیت والا بنایا۔ تو جو جا رہا ہوں، زیادہ تبلیغ کا تو میرے پاس وقت نہیں ہے، بڑی دولت ہے یہ ہماری ماؤں کی کہ انہوں نے علی والا بنایا، حسین والا بنایا، اہل بیت والا بنایا۔ پاک دودھ نے ہماری مطہر غذا بن کر ہماری فکروں کو پاکیزہ بنایا، اور ہم نے کسی اور کو قبول ہی نہیں کیا۔ سننا پھر سننا، تجزیہ در تجزیہ، تجزیہ در تجزیہ، سلیکشن در سلیکشن، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ چنتا گیا، چنتا گیا، چنتا گیا، آخر میں کس کو نکالا؟ ابراہیم۔ ابراہیم سے بڑا انسان ممکن نہیں، اور ایک لقب دیا، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، سارے مسلمانوں کا مشترک باپ ہے ابراہیم۔ توجہ چاہ رہا، سب کا باپ، سب سے بڑا انسان بھی، مسلمانوں کا باپ بھی۔ اب میں کیا کروں؟ اللہ سے کہہ رہا ہے۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ اتنے قریب علی کے کیوں ہیں، آپ اتنے نزدیک حسین کے کیوں ہیں، جب دیکھو علی کا ذکر، جب دیکھو حسین کا ذکر۔ ارے دنیا پریشان ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، عمارتیں ہیں، بینک بیلنس ہے، اولاد ہے، رشتہ دار ہے، اچھی زندگی ہے، فیسلٹیز ہے، سہولیات ہے، سب کچھ ہے، مگر اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان جیسے دولت بڑھتی جاتی ہے اطمینان روٹتا جاتا ہے، نیند کی گولیاں، کسی طرح نیند آ جائے، دولت سونے نہیں دے رہی، جائیداد سونے نہیں دے رہی، اطمینان کی تلاش میں ہے۔ اطمینان کی تلاش میں سب کا باپ تھا، یہ بات میراث میں ملی اولاد کو کہ باپ بھی اطمینان تلاش کر رہا تھا، اطمینان، اور آج اولاد بھی اطمینان تلاش کر رہی۔ کہاں ملے؟ جاؤ گے ابراہیم کے پاس، اس سے ملے گا اطمینان، وہ تو خود مانگ رہے ہیں۔ اب کہاں؟ چلو اللہ سے پوچھے کہ
इत्मीनान कहाँ से मिलेगा? का देख लिया सारी कायनात इंसानियत में सबसे बड़ा इंसान जो इंसानियत की आखिरी बुनियाद और हदों को छूकर चोटी पर खड़ा है, जिससे आगे कोई नहीं है, वो भी कह रहा है परवरदिगार इत्मीनान दे दे, इत्मीनान दे दे, इत्मीनान दे दे। अब कुरान मजीद का 93 नंबर का सूरा 93 आयत नंबर 22 सूरा फज्र, अगर अल्लाह ही खुद पुकारे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान वाले नफ्स, बड़ा मुश्किल है। क्या हुआ? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई एले राज़े एला रब्बे का राज़ियत मर्ज़िया। सुनिए अब क्या हुआ, अल्लाह खुद सनद दे रहा है, ए नफ्से मुतमइन मुसलमान तलाश कर। किसे अल्लाह ये सनद दे रहा है, किसे डिग्री दे रहा है कि तू नफ्से मुतमइन है। इब्राहिम तो मांग रहा है इत्मीनान नफ्स, अल्लाह इसके मुतमइन होने का ऐलान कर रहा है। तलाश करो ना कौन है। अब इब्राहिम ही जब मुतमइन नहीं तो अंडरस्टूड है भाई कि अल्लाह जिसे भी नफ्से मुतमइन कहेगा वो इब्राहिम से छोटा नहीं होगा, इब्राहिम से बड़ा होगा। मुझे नहीं पता आप कहाँ होंगे, सारे बड़ों से बड़ा होगा। तो कौन है जिसे नफ्से मुतमइन कहा? सारी तफसीरों ने बिल इत्तेफाक लिखा कि ये टाइटल, ये लक़ब, ये रुतबा, ये दर्जा, ये मनसब, ये फजीलत, ये मनक़बत, ये रुख, ये सिफत, ये कमाल, ये जमाल, ये वर्षा हुसैन का है। अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नफ्से मुतमइन कहा। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, पंजतन में कौन हुसैन अहले बैत का सबसे छोटे? तो जो जा रहा वहां इंसानों का सबसे बड़ा, यहां अहले बैत का सबसे छोटा है कौन? अली का बेटा। खत्म हो गई बात। ये कहना चाहता, इधर अली का बेटा, उधर सारे मुसलमानों का बाप, इधर सारी कायनात का बड़ा, इधर अहले बैत का छोटा। तो जो चाह रहा अली का बेटा। अब भी कुरान पढ़कर फैसला नहीं लोगे कि जब अली के बेटे के बराबर सबका बाप नहीं हो सकता तो हुसैन के बाप के बेटे बराबर अंधेरों में पैदा होने वाले जी ये है। मुतमइन सलामत रखे मौला। हमारे करवा अज़मत हुसैन गरीब अलैहिस्सलाम पर बुलंद तरीन जरा सलवात पढ़े। गौर करेंगे आप। ए नफ्स मुतमइन, अब नफ्स मुतमइन तो कह दिया था, आगे का इरजई, तू पलटा, हम तेरे ख्वाहिशमंद हैं। अब रिश्ता जोड़ने के लिए आयत आई, मुतमइन नफ्स से रिश्ता जोड़ना चाहते हो? हाँ परवरदिगार इत्मीनान चाहिए का तो अपनी जिंदगी अपनी ना समझो। फिर क्या करें? का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने कहा इधर पलटा, तुम भी कहो उधर पलटे। अब दो आयतें फिर पढ़ दो। हमें जाना है कहाँ? इन्ना लिल्लाह। ये हुजूर लाम जो है ये प्रॉपर्टी का है, मिल्कियत का कहते हैं इसको। क्यों भाई कराम? लामे तमलीक, ये अरबी ग्रामर में कहता है लामे तमलीक। 2-3 मिनट और हैं आपके इबादत के लिए मुख्तस, फिर मसाइब की तरफ। लामे तमलीक, लाम की बहुत सारी किस्में हैं। ये जो कैपिटल है वर्ड है लाम, यह तमलीक का। इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह की प्रॉपर्टी हैं। व इन्ना इलैहि, और कहाँ जाएंगे? उसी की तरफ, उसी की बारगाह में। ठीक है ना? तो जाएंगे तो तब जब इत्मीनान नफ्स हो। इसलिए को कह चुका, हम ऐरा गैरा को नहीं बुलाते, नफ्स मुतमईन को बुलाते हैं।
اچھا آپ جاؤ گے کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ اطمینان کیسے پیدا ہوگا بھائی؟ اگر وسیلہ معتبر، مضبوط، مستحکم، اسٹرانگ، سالڈ اگر ہو تو اطمینان، اور اگر نہ ہو ہے؟ مجھے مجلس پڑھوانے بلاتے لوگ، گاڑی لے کے جاتے، اگر میں سوچوں کہ مجھے لوٹ لے کے راستے میں جاؤں گا ان کے ساتھ؟ اطمینان ہونا چاہیے، اطمینان قلب بنیاد ہے۔ جاؤ گے اللہ کے پاس تو کس کے ساتھ جاؤ گے؟ پھر سورہ بنی اسرائیل نے آواز دی، 17واں سورہ 71ویں آیت، یوم ندعو کل اناس بامام، ہم ہر انسان کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب سوچئے ہمارا جو دل کے اندر وہ دغدغہ تھا نا، بہت ریش اور ہائے کیا ہوگا، ہائے کیا ہوگا، مطمئن ہو جاؤ، ہمیں خود جانا ہی نہیں، ہمیں جانا ہے اماموں کے ساتھ۔ ہمیں لوگ کہتے نجات نہیں ہوگی، تمہاری نمازیں کمزور، روزے کمزور، حج کمزور، عبادتوں میں بہت پیچھے ہو تم لوگ۔ ارے اللہ تائید کرے گا، بڑھیں گے انشاءاللہ، کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، سنت واجب سبھی پڑھیں گے، نظر نظار جو بھی ہوگا اللہ کی اطاعت کریں گے۔ تم کہہ رہے ہو نمازیں کمزور، یہ کمزور، وہ کمزور، بھیا نماز کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ہم نے کب کہا کہ نماز کے ساتھ جائیں گے؟ ہم نے کب کہا روزے کے ساتھ جائیں گے؟ ہم نے کب کہا زکوٰۃ کے ساتھ جائیں گے؟ ہم نے تو کوئی کلیم کیا ہی نہیں، اللہ نے کہا امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ اب بتا ہمارے اعمال تو کمزور ہیں، قرآن سر میں رکھ کے بتا کیا امام بھی کمزور ہے؟ اور اگر امام کمزور ہے تو اس صدا کا کیا کرے گا؟ شیر یزدان، شاہ مردہ، قوت پروردگار، کون ہے یہ؟ جائیں گے آپ انشاءاللہ ضرور۔ آپ کی سیٹ پکی، ہمیں کس کے ساتھ جانا ہے؟ امام بلائے گا تو ہم جائیں گے۔ اب دو آیتیں ہیں حضور بڑی باریک قرآن کی۔ ایک جگہ قرآن نے کہا کہ یرجعون، یہ خود پلٹ کے آئیں گے۔ ایک جگہ پہ کہا یرجعون، یہ زبردستی پلٹائے جائیں گے۔ کیا ہوا یہ قرآن میں بار تو نہیں بن رہا ہوں؟ ایک جگہ کہا یہ خود آئیں گے یرجعون، ایک جگہ یرجعون، آنا نہیں چاہ رہے ہوں گے قیامت میں، پلٹائے جائیں گے۔ واہ واہ، زبردستی دھکے مار مار کے پیٹ کے لگا بیٹھو، قیامت میں چلو، میدان محشر میں چلو، تمہارا امتحان ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ یہ جو خود جا رہے ہیں راضی برضا، یہ کیوں جا رہے ہیں؟ اور جو نہیں جا رہے وہ کیوں جا رہے؟ اصل میں بلایا جا رہا ہے امام کے ساتھ۔ جو اپنے اماموں پر مطمئن ہے وہ جا رہا ہے، جسے اماموں پہ بھروسہ نہیں ہے، چونکہ امام ہے دو طرح کے، تو اے نفس مطمئن، ختم ہو گئی منزل میری، بس 1 گھنٹہ ہو گیا حضور، کچھ زیادہ ہی ہو گیا، تمام گفتگو یہ ہے۔ اطمینان قلب کیوں مانگ رہے تھے ابراہیم؟ ابراہیم کو ایک خدمت انجام دینا تھی۔ آخری بات ہے، بس بڑے بھروسے کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں، میری عادت ہے قرآن کی آیت سے ہٹتا نہیں۔ جناب ابراہیم کو 120 سال کی عمر میں ایک بیٹا عطا ہوا جس کا نام رکھا گیا اسماعیل۔ ایل ہیبرو زبان میں، عبرانی میں اللہ کو کہتے ہیں ایل۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ کے خادم، اللہ کے نوکر سب۔ اسی طرح اسماعیل، چونکہ 120 برس گڑ گڑا کر ابراہیم نے دعائیں مانگی تھی، اسما کا مطلب ہے یعنی سن لیا گیا، اور ایل کا مطلب اللہ نے جو دعا سن لی اس کا نتیجہ، تو ان کا نام اسماعیل رکھا۔ جب یہ 13 برس کے ہوئے تو اللہ نے کہا چلاؤ چھری۔ اب اللہ نے بس، میں نے بہت، یہ جتنی بھی دیر مجلس پڑھی ہے
یہ صرف یہ بات آپ تک پہنچانے کے لیے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، اس کو ذرا سا ذہنوں میں آپ اپنے بہت اچھے سے مخزون اور اسٹور کر لیجئے گا۔ حضرت ابراہیم سے اللہ نے کہا چلاؤ چھری، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیسے؟ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، قالا یا بنیا، لخت جگر اسماعیل بیٹے، کہ جی بابا، انی ارا فی المنام، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں۔ بابا کیا خواب دیکھ رہے؟ کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ہر روز ذبح کر رہا ہوں۔ یہ بھی معلومات میں نوجوانوں کی، بزرگوں کی تو نہیں۔ جناب ابراہیم نے 3 دن خواب دیکھا ہے۔ یہ کتنے دن؟ مگر بیٹے سے بتایا چوتھے دن۔ 3 دن تک باپ کی وہ شفقتی کیفیت آڑے آتی ہے۔ اور اب کیا کہوں بھائی، منبر پہ کہوں تو گناہگار ہونے کا خطرہ ہے۔ شاید جذبہ پدری کوئی معقول بہانہ تلاش کر رہے تھے، معقول بہانہ، ضائع گیا میرا لفظ، جذبہ پدری کوئی معقول بہانہ کہ بھئی دوسرے دن کچھ ادھر سے تبدیلی ہو جائے، تیسرے دن کوئی تبدیلی ہو جائے، ترمیم ہو جائے، چینجنگ ہو جائے، آرڈر میں بچہ بچ جائے، اسی لیے تو 3 دن۔ اب جو چوتھے دن کا بیٹے، ہاں بابا میں چھری چلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، فنظر ماذا ترا، اب تم بتاؤ اپنی رائے، اپنی رائے بتاؤ، اپنا نظریہ بتاؤ۔ آپ خاموش ہیں، آپ نے محسوس کیا 133 برس کا ابراہیم، شجرۃ الانبیاء، آخری منزل کا انسان، 13 برس کے جوان معصوم سے 3 دن خواب دیکھنے کے بعد، اور مینشن کر رہا ہے انی ارا فی المنام، فی المنام، نیند میں، سوتے میں کیا دیکھا؟ تو گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، فنظر ماذا ترا، اب بیٹے بتاؤ تمہارا اپنا نظریہ کیا؟ اب سنیے، طبیعت بحال ہو جائے گی، خدا کی قسم۔ کہتے قالا یا ابت افعل، بابا جان کر گزریے ما تمر، جو آپ کو حکم ملا ہے، یہ نہیں کہتے جو آپ نے خواب دیکھا ہے، جو حکم ملا ہے، یعنی نبوت اور رسالت کا شریک کار وہی ہوتا ہے جو اتنی گہری نظر رکھتا کہ باپ جو خواب دیکھ رہا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، خواب نہیں ہے۔ خواب تو ایک تخیلاتی کیفیت ہوتی ہے جس میں مثالی جب بھٹکتا ہے تو خواب بن جاتا ہے، یہ ہے حکم الہی۔ کہہ رہے ماتومر، جو آپ کو حکم ملا وہ کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں۔ اب تو ساری گارنٹیاں دے دی، اب تو چلا دے چھری، ختم ہو گئی۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، اسماعیل کہہ رہے بابا یہ حکم ہے، اور ابراہیم کہہ رہے میں خواب دیکھ رہا ہوں، تو جب 13 برس کے بیٹے کو معلوم ہے کہ حکم ہے، تو 133 برس کے باپ کو نہیں معلوم تھا یہ حکم ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، ہے نا؟ ابھی تک میں نے مجلس پڑھی، اب آپ کو پڑھنا ہے، تھوڑا سا آپ بھی پڑھیے، مجھے بتائیے اسماعیل کو اتنا ادراک، اتنا احساس ہے کہ یہ حکم ہے، حضرت ابراہیم کو نہیں تھا کہ یہ حکم ہے، مگر انہوں نے خواب کے پیرائے میں کیوں ڈالا؟ وہی جذبہ پدری، معقول بہانہ۔ بڑا فرمائیے، بیٹے نے کہا تو جب حکم تھا تو پھر بیٹے سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیا بیٹا اللہ کے حکم سے بھی بڑا ہو گیا؟ جب اللہ نے ابراہیم آپ سے کہا تھا نماز پڑھو، آپ نے پوچھا تھا کہ بیٹے نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ اللہ کا حکم ہے، روزے کا جب حکم کہیں نہیں، جب گلے پر خنجر چلانے کی بات آئی تو بیٹے سے پوچھے۔ یہی وہ منزل ہے جہاں فضیلتوں کے معیار قائم ہوتے ہیں۔ ہم سے لوگ کہتے دیوانے ہو، دیوانے نہیں ہیں، قرآن کے آئینے میں چہرہ دیکھ کے علی کو مانتے ہیں۔ ہمیں قرآن مجبور کرتا ہے کہ مان علی کو، علی جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ابراہیم نے حکم آنے کے بعد بھی
صرف خنجر چلانا تھا تو پوچھا بیٹے سے چلاؤ چلاؤ. ارے ابراہیم بیٹے کو بیچ میں کیوں لائے؟ جب اللہ کا حکم ہے چلا دو خنجر. مگر نہیں چلایا. بیٹے سے پوچھا. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں مذہب بدل دوں. اور کریے گا. ایک شب اللہ نے محمد سے کہا 40 تلواریں ہیں چھوڑ کے چلے جاؤ مکہ, اپنی جگہ پر علی کو سلا دو. 40 رنگاؤ تلواروں کے سائے میں علی کو سلا دو. مذہب بدل دوں کہ اگر محمد نے علی سے پوچھا بھیا کیا مرضی ہے, سو گے یا نہیں سو گے؟ ایسے نہیں, ایسے نہیں. اتنی جلدی تھک گئے؟ اگر اتنی جلدی خستہ ہو جائیے گا تو پوری زندگی کیسے سنہری بنائیے گا؟ بلا فرمانے ذرا کمپیریزن کیجئے. ابراہیم اتنے بڑے نبی ہو کر بیٹے سے کہہ رہے چلاؤں خنجر, چلاؤں چلاؤں. ارے جب اللہ نے کہہ دیا تو چلاؤ. بیٹے سے کیوں پوچھا؟ شاید یہ فضیلت کا گوشہ قائم کرنا تھا. اللہ کو اور قرآن میں اسی لیے رکھا. اس آیت کے آئینے میں چہرہ دیکھو کس کا بڑا نظر آتا ہے. شب یہاں ہے ایک خنجر, شب ہجرت ہے 40 تلواریں. یہ ہے باپ کا خنجر, وہ ہے دشمنوں کی تلواریں. اللہ نے کہا علی کو لٹا دو. یہاں لیٹنا ہے ایک لمحہ, وہاں لیٹنا ہے پوری رات. نہیں سمجھ رہے؟ مگر محمد نے پوچھا ہی نہیں علی سے کہ لیٹو گے بھیا, کیا مرضی ہے؟ بھائی اتنا کہا علی میں جا رہا ہوں لیٹ جاؤ. علی لیٹ گئے. کیا معاملہ ہے؟ سنا دوں رزلٹ. قرآن نے مہر لگائی کہ ابراہیم کو اپنے سگے بیٹے پر بھی اتنا اعتبار نہیں ہے جتنا محمد مصطفیٰ کو ابو طالب کے بیٹے پر ہے. یہ ہے منزل. بس جی چلے لے کے باپ اور ہے ماں اور ہے. پلٹ کے کہا ہاجرہ. فرمایا خلیل الرحمن کیا حکم ہے؟ میرے بچے کو سجا دو, سنوار دو, نہلا دو, نکھار دو. آنکھوں میں سرما, زلفوں میں کنگھا, جسم کو معطر بنا دو. ٹھیک ہے میرے سید و سردار. منٹوں میں بچے کو سوارا, سجایا. جائیے لے جائے. اچھا لگ رہا ہے میرا بیٹا؟ کہاں ہاجرہ بہت اچھا. کہاں جا رہے؟ کہ مہمانداری میں, میزبان کے یہاں. چند قدم چلے پھر پلٹے. اب یہاں سے ماں کی ممتا جاگی. سنیے جو سیکریٹ رکھا گیا تھا وہ معاملہ. ماں کی ممتا کتنی شارپ ہوتی ہے, جہاں میڈیا نہیں پہنچتا وہاں بھی پہنچ جاتی ہے. پلٹ کے ہاجرہ ذرا ایک کام اور کیجئے. کہ فرمائے ایک چھری ایک رسی. اب ماں کی ممتا. آپ تو کہہ رہے ہیں میزبان کیا جا رہے ہیں مہمانداری میں, چھری رسی کیا مطلب؟ اب یہ ہے جملہ جو مفسرین نے لکھا کہ سنو ہاجرہ ہو سکتا ہے پوسیبلٹی, امکان ہو سکتا ہے وہاں دمبا ذبح کرنا پڑے. ختم مجلس. ابراہیم سائی بدائی نہیں لے کے گئے تھے کہ کروں گا ذبح. ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا کیا جانتے ہیں آپ؟ ہونے کا امکان کم, نہ ہونے کا ہو سکتا ہے. یہ تو سکتا ہے, اس ہو سکتا میں تو سکتا ہے نا. اب کہا ہو سکتا ہے دمبا ذبح کر. میں پوچھتا ہوں آپ سے اور سارے مسلمانوں سے, ابراہیم اتنا کہہ کے چلے تو ہو سکتا ہے دمبا ذبح کرنا پڑے. سارا پروگرام ایک طرف, اللہ نے دمبا بھیجا. کیوں بھیجا بھائی؟ کیوں بھیجا دمبا جنت سے؟ جب دکھایا تھا کہ چھری چلے تو چلنے دیتا. دمبا کیوں بھیجا؟ کہ دمبا اس لیے بھیجا کہ ابراہیم نے کہا تھا شاید. ارے شاید تو کہا تھا, اور کہا تھا تو کہا تھا. کیوں بھیجا؟ کہ خاموش, ہم نے اسے صدیق بنایا.
सामने, ये तुम्हारा बनाया हुआ सिद्दीक नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ सिद्दीक। हमारा सिद्दीक अगर शायद भी कह दे तो वो सच होता है। अब कसम खा के बताओ, इब्राहिम तो सिद्दीक है, फातिमा सिद्दीक ताहिरा है। इब्राहिम ने शायद कहा अपनी बीवी से, फातिमा ने यकीन के साथ कहा अपने बच्चों से, शबे सो जाओ, सुबह लिबास आ जाएगा। देखो लिबास भी जन्नत से आना है, दुम्बा भी जन्नत से आना है, तो इब्राहिम ने यकीन के साथ क्यों नहीं कहा तो जो जा रहा कि दुम्बा भेज दे परवरदिगार, नहीं कहा। फातिमा ने क्यों कहा सो जाओ? असल में फर्क है, जनाब इब्राहिम जन्नत के मालिक नहीं है, फातिमा जन्नत की मलका है। बुलाया आ जाएगा, सो जाओ। इतनी सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये है माँ, चले लेकर मंजिल खत्म 2 या 2.5 मिनट कुर्बान गए मवद्दत में। हजरत इब्राहिम ने आंखों पर पट्टी अपनी खुद की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लखते जिगर इस्माइल अलैहिस्सलाम हाथों को बस्ता किया, रस्सी से पैरों को बांधा, लिटाया, वतल्लहु लिल जबीन, पेशानी के बल लिटाया, खंजर बदस्त, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, खंजर चलाया। बाप चला रहा यही समझ के कि बेटे की गर्दन पे चल रहा है, वह काम और हो गया। दुम्बा आया और इस्माइल के गले के महाज बिल्कुल बराबर में अपना गला रख दिया। वो छुरी पलटकर दुम्बे के गले पे आई। पढ़ने को बहुत है, सुखने गुफ्तनी बहुत है, मगर वक्त गरीब है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। आपने भरपूर पहली मल्ली भी सुनी और दूसरी भी आप सुन रहे हैं। आजकल ज़हनों में इतनी वसअत और ताकत भी नहीं है, लवाज़िमाते लवाहिक़ाते हयात भी बहुत कुछ है। बस हो गया, दुम्बा आया, इत्मीनान के साथ आंखों से पट्टी खोल ली ताकि शुक्र अदा करे, माबूद मैंने तेरे हुक्म को पूरा कर दिया, बेटे की रजा को शामिल करके। अब जो देखा तो दुम्बा ज़बा, इस्माइल पसे पुष्ट खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं आप? मुस्कुरा रहे हैं। इब्राहिम के दिल में एक ख्याल गुजरा, क्या मेरी कुर्बानी? आवाज आई, नादैना या इब्राहिम, हमने पुकारा ए इब्राहिम, तसद्दक़त रोया, इन्न हाज़ा लहुवा बलाउल मुबीन, है कज़ालिका नज्जिल मिनल मुहसिनीन। और कीजिएगा, इब्राहिम तुमने तो ख्वाब को सच कर दिखाया। खुशी खुशी बेटे की उंगली थामे हुए घर के दरवाजे पर आए। वह दूसरा काम हो चुका था, शैतान आके बता गया था बेटे के गले पे छुरी चल रही। सबसे पहले जब इस्माइल अलैहिस्सलाम डेहड़ी में दाखिल हुए तो माँ की ममता ने कदम आगे बढ़ाया कि इस्माइल बेटे आ गया? हाँ अम्मा आ गए। कल ही पट जा, जल्दी मेरे गले से चिमड़ जाओ, आओ लग जाओ माँ के सीने से, मेरी जान आगे बढ़ो। इब्राहिम इस्माइल लिपटे, माँ ने लिपटे लिपटे पेशानी का बोसा दिया। इस्माइल ने अपनी बाहें छोड़ी। जनाबे हाजरा कहती है, एक बात कहूँ बेटे? हाँ अम्मा फरमाइए। का जरा कॉलर हटा दे गले का। समझ गए। अम्मा क्यों? का तेरी गर्दन देखना चाहती हूँ। अरे अम्मा जाने दे, क्या कीजिएगा, मैं तो खड़ा हूँ आपके सामने, शुक्र खुदा कीजिए मैं आपका बेटा आपके सामने हूँ। का नहीं बेटा, माँ की ममता की कसम। जैसे ये वास्ता बीच में आया, जनाब इस्माइल ने गले का कॉलर खोला, हल्का सा खंजर का निशान था सनद के तौर पर कि रखा था खंजर, वरना ये भी ना आता। बेटे ये खंजर, ये निशान तेरे गुलुए मुताहर पर, ये निशान काहे का है? का अम्मा जब जान चुकी हैं आप
تو پھر آپ پوچھ بھی رہی تو سنیے، میرا حق بنتا ہے میں جواب دوں۔ اما بابا نے جو خنجر رکھا تھا گلے پر یہ اس کا نشان ہے، پھر کیا ہوا بیٹے؟ کہ اللہ نے دمبا بھیجا، ہم بچ گئے آپ کی خدمت میں۔ جا کے تفسیر پڑھ لیجیے، آپ کو اجازت ہے پوری۔ جناب ہاجرہ نے ایک ہائے کا نعرہ لگایا، کہا اگر خنجر چل جاتا، اگر خنجر چل جاتا۔ تفسیریں لکھتی ہیں 15 دن حجرے میں بیٹھ کر روتی رہی، یہی سوچ کر ہائے خنجر چل جاتا، ہائے خنجر چل جاتا تو کیا ہوتا۔ 15 دن کے بعد جنازہ نکلا ہے، سلام ہمارا کربلا کی ماؤں پر۔ آوازیں بلند ہے آپ کی، جزاکم اللہ خیرا اجرکم علی الحسین۔ جناب ابراہیم کی بیوی اسماعیل کی ماں چھوٹی خاتون ہے، جیسے ابراہیم کائنات کے سب سے بڑے انسان ویسے ہی ہاجرہ سب سے بڑی خاتون، مگر سہن نہ کر سکی، خالی نشان خنجر دیکھا۔ فخر نہیں کرو گے اپنی تاریخ قربانی پر؟ کربلا کا میدان یا نشان خنجر دیکھ کر 15 دن زندہ نہ رہ سکی، جا بحق ہو گئی۔ اور کربلا کی مائیں جب اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے تو بس غیظ میں آ کے کہتی ہے تم ابھی تک زندہ ہو، فاطمہ کے لال پر ابھی قربان نہیں ہوئے ہو۔ وعدہ مکمل، کربلا کی ماں جوان۔ ارے جب جوان کا ذکر آتا ہے تو ذہن ایک ہی طرف مائل ہوتا ہے، وہی شبیہ مصطفیٰ، ہم شکل پیغمبر، جس کے چہرے کی زیارت اہل حرم کرتے تھے۔ وہ جب ستارہ ہے، پہلی جنگ ہے، 18 سال کا سن ہے، لیلا جیسی ماں، چلے گئے علی اکبر۔ اب ماں بتا رہا ہوں کربلا کی، تقابل نہ کرنا ان ماؤں سے۔ چلے گئے علی اکبر، جنگ مغلوبہ کر کے فاتح اعظم بن کے واپس آئے۔ باپ ہے جنت کا مالک، بیٹا ہے شبیہ پیغمبر، جنگ ہے پہلی، رزلٹ ہے فتح۔ حسین مالک و مختار ہے، انعام دیں گے۔ بیٹا آگے بڑھا، بابا میری جنگ دیکھی آپ نے؟ کہاں بیٹے دیکھی، اگر نانا لڑتے تو ایسے ہی لڑتے، تمہاری میں نے جنگ دیکھی۔ بابا میں جنگ فتح کر کے آیا ہوں، پہلی جنگ تھی، انعام نہ دیجیے گا؟ حسین نے ایک مرتبہ اپنے وجود کو دیکھا اور کہا بیٹے مانگو انعام کیا ہے؟ علی اکبر تھوڑا پیچھے موڑے، بابا کی امتحانی کیفیت کو دیکھ کر ایک جملہ کہا، یا بتا حل کا علی الماء سبیل۔ بابا 2 قطرے پانی کے مل سکتے ہیں؟ فاتح جنگ ہو کے آئے، مانگ کیا رہے؟ پانی، 2 قطرے پانی کے، چند قطرے۔ اب حسین کیا کرے؟ یہاں آپ کا امتحان ہے عزیزوں، آپ کی سماعت کا۔ کیا کریں حسین؟ حسین نے جواب نہیں دیا، لفظ استعمال نہیں کی، کہا ادنو منی یا بنیا، بیٹا میرے قریب آ جا، ادنو منی، ادنو منی، قریبا قریبا قریبا، وہی معراج والی صدا، قریبا قریبا۔ علی اکبر جب بلا فصل ہوئے، حسین نے سینے سے لگایا اور ایک مرتبہ پیشانی چومی اور کہا بیٹے پانی کی خواہش ہے انعام میں؟ تو اپنا دہن کھول علی اکبر۔ علی اکبر نے دہن کھولا، حسین نے زبان رکھی۔ روایت یہاں پر گواہ ہے کہ علی اکبر نے گھبرا کر اپنے منہ کو پیچھے ہٹایا اور کہا ہے بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں۔ کتنا پیاسے ہیں حسین؟ علی اکبر روئے، پھر ستارے مقتل کی طرف۔ اب بس آخری صدا آئی، حسین چلے، لاشا اٹھایا، خیمے میں لے کے آئے۔ بس ماں عزیزوں
خاموش ہو کے سن لیجئے گا. جب علی اکبر کا لاشا آیا ہے وہ آپ نے سنا کیسے آیا؟ حسین کی ضعیفی تو نہیں لا سکتی تھی نا, کیسے لائے لاشا یہ آپ نے سن لیا ذاکر اول سے. لاشا آیا, خیمے کے درمیان رکھا گیا, سیدانیوں نے حلقہ کیا. نبی زاد یا علی کی بہویں ثانیہ زہرا, جناب زینب, جناب فضہ, جناب کلثوم, جناب رقیہ, جناب ربابہ, جناب زکیہ, جناب کبرا, جناب سکینہ, جناب ام فروہ, ساری سیدانیاں والی اکبرہ وا غربتہ وا شبابہ وا مظلومہ وا محمدہ والی سر و سینہ پیٹ رہی ہیں. حسین تصویر غم بنے کھڑے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا حسین نے اور کہا بہن زینب کہاں بھیا؟ کہ سب سیدانیاں ہیں, اکبر کی ماں کہاں ہے؟ کہاں ہے اکبر کی ماں؟ بھیا ابھی تلال رہتی آئی, خیمے میں آئی تو عجب منظر دیکھا کہ جناب لیلا جلتی ہوئی زمین پر پیشانی رکھے ہوئے, بال بکھرے ہوئے, ہتھیلیاں جانب آسمان ہے. کہہ رہے پروردگار تیرا شکریہ, میری حقیر سی قربانی کو قبول کیا, مگر اس قربانی کا واسطہ فاطمہ کے لال پہ کوئی آنچ نہ آئے. شکرن یا الہی. یہ منظر دیکھ کر زینب آئی اور لپٹ گئی بے اختیار حسین سے اور کہا بھیا مبارک ہو. ایسی شریک زندگی تو دادا ابراہیم کو بھی نہیں ملی. جناب لیلا میری بھاوت یہ لفظ زبان سے جاری کر رہی ہیں. حسین نے شکر کے الفاظ زبان پر جاری کیے اور تھوڑی دیر رکے رہے اور چند منٹ نہ گزرے تھے. کہا ماں کی پنی فضہ کہاں شہزادے؟ کہ جائے علی اکبر کی ماں کو لے آئے. سن لینا بس لفظ. جناب فضہ آئی. اب منظر بدل چکا تھا. ایک لفظ عزیزو روتے ہوئے اٹھیے گا, اگر آپ نے دل کے کانوں سے سن لیا اور سینوں میں پتھر نہیں ہے, حساس دل ہے, غم شناس اگر دل ہے تو سنیے گا. اب جناب فضہ جب آئی تو منظر بدلا ہے. اب جناب لیلا سجدے میں نہیں ہے بلکہ عالم کیا ہے, خیمے میں گردش کر رہی ہیں. کبھی اس چوک پہ جاتی ہے, کبھی اس چوک پہ جاتی ہے, کبھی ادھر سر ٹکراتی ہے, کبھی ادھر سر ٹکراتی ہے. جناب فضہ نے شہزادی کے بازوؤں پر ہاتھ رکھا. جیسے ہی ہاتھ رکھا چوک کے کہا من انتے, کون ہو تم جو میرے بازو کو پکڑ رہی ہو؟ بیوی نے ہاتھ جوڑ کے کہا آپ کی کنیز فضہ. وہ ختم ہو گئی مجلس. جناب لیلا نے فضہ کا جب یہ لفظ سنا کہ آپ کی کنیز فضہ, تو خدا کی قسم مقتل کے لفظ ہے کہ جناب لیلا نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا فضہ تمہارا شکریہ, تم آ گئی. مجھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ارے جب سے میرا علی اکبر گیا ہے میری آنکھوں کی نیند آئی, میرے خیمے کا چراغ بجھ گیا, میری زندگی کی شمع گل ہو گئی. والی اکبرہ وا غربتہ وا مصیبتہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها عليهم الصلاة والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفوض امری علی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. رب کریم ہماری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. اہل بیت کے چاہنے والے جا کہیں بھی ان کی حفاظت فرما. ہماری قوم میں جو محروم ہو چکے ان کو مغفرت کے ساتھ ساتھ جوار اہل بیت علیہ السلام میں اعلیٰ مقام کرامت فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. اور جتنے بھی مومن و مومنات اس دنیا میں ان سب کی پروردگار اپنے فیض اپنے کرم کے ساتھ حفاظت فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی جس میں اسماء اسامی گرامی آپ کے گوش گزار ہو چکے
ان سب کے حوالے سے تلاوت فرما کر ان کی ارواح کو ہدیہ ثواب فرما.